الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ہم درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے درود پاک پڑھنے کی کیا برکتیں ہیں ان کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضائل ملتے ہیں، اس کی بہت زیادہ برکتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ علماء کرام نے بہت زیادہ کتب بھی، بہت زیادہ کتابیں بھی الحمدللہ عز وجل درود پاک کے حوالے سے لکھی ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز وجل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اس کی 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ یہ فضیلت ہے ایک بار درود پاک پڑھنے کی۔ تو اسی طرح بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک احادیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، میں قیامت والے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ اسی طرح ایک جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ملتا ہے کہ فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ عزیزان گرامی، اب ہم پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کی بیس پر کتنا درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں کتنا درود پاک بھی نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے سنا کہ 1000 درود پاک پڑھنا یہ کتنا وقت لگتا ہے۔ اگر ہم کوئی دنیاوی کام کرنے یا اوریانی کا کوئی کام کرنا ہو تو ہم وقت نہیں دیکھتے۔ درود پاک پڑھنے کے لیے جب ہم بیٹھیں گے تو شیطان وسوسے دے گا، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ آدھا گھنٹہ تقریباً لگتا ہے تو ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی درود پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حج کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی زکوٰۃ دو، میرے فرشتے بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں صدقہ کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی صدقہ کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صدقہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں جہاد کرتا ہوں، میرے فرشتے جہاد کرتے ہیں، تم بھی اے ایمان والو جہاد کرو۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نماز پڑھو۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میں روزے رکھتا ہوں، اے ایمان والو میرے فرشتے بھی روزے رکھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی روزے رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عبادت کا اگر تذکرہ ارشاد فرمایا ہے تو کوئی بھی کتب میں یہ ہم نے نہیں پڑھا، نہ ہی علماء کرام سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ارشاد فرمایا ہو جیسا درود پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی پر، یعنی غیب دینے والے پر۔ تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر، غیب کی خبر دینے والے پر درود پاک پڑھو۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو میں اور میرے فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں غیب کی خبر دینے والے نبی پر، تو ایمان والو تم بھی درود پاک بھیجو۔ تو پتہ چلا یہ ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی ارشاد فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضیلت والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم نے سنا کہ جو کوئی بھی درود پاک پڑھتا ہے 50 مرتبہ، حدیث پاک میں آیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا خود سوچئے، کوئی بھی محلے کا نمبردار ہے، کوئی بھی محلے کا افسر ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا افسر ہے، اگر ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے تو
تو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے، ہم پھولے نہیں سمائیں گے کہ ایک فلاں افسر نے ہمارے ساتھ مسافہ کیا ہے، ہاتھ ملایا ہے۔ اور یہاں ایک مسافے کی بات نہیں، کسی افسر کی بات نہیں، کسی عہدے دار کی بات نہیں، دو جہان کے والی، جنتیں عطا کرنے والے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ مسافہ فرمائیں گے ہمارے ساتھ۔ تو جو نبی کے جسموں کے ساتھ چیز مس ہو جاتی ہے، تو اے ایمان والو، اے میرے پیارے دوستو، اے میرے پیارے عزیزان گرامی، وہ آگ کو، اس چیز کو جو نبیوں کے جسموں سے مس ہو جاتی ہے، اسے آگ نہیں جلاتی۔ اس کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کرتا چلوں۔ ایک صحابی رسول تھے، آپ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جب وہ دعوت کیا کرتے تھے تو آپ جب تشریف لاتے تو ایک رومال سے اپنا مبارک رخ انور اور مبارک ہاتھوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ تو جب صاف کیا کرتے تھے تو وہی رومال اس نے دوسرے اپنے دوست کی دعوت کی، تو دعوت جب لگ گئی، دسترخوان لگ گیا، تو اس نے اپنی کنیز کو، اپنے نوکر کو کہا کہ لے کے آؤ رومال۔ جب رومال لایا گیا تو رومال گندا تھا، سفید نہیں تھا، حالانکہ وہ سفید اس کپڑے کی طرح تھا، لیکن وہ گندا ہونے کی وجہ سے اس کا اپنا اصلی رنگ ختم ہو چکا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا اصلی رنگ کیا ہے، اتنا گندا تھا۔ اس نے کہا کہ آگ جلاؤ، اس نے آگ میں ڈالا، تھوڑی دیر جب نکالا تو وہ بہت سفید ہو چکا تھا۔ تو اس نے دوسرے مہمان نے ماجرا پوچھا، کہا کہ بات کیا ہے؟ آگ کا کام ہے کہ جلا دینا، آگ کا کام ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ ختم کر دینا۔ تو ایک لوہا، ایسی لوہے کو بھی آگ ایک مقدار میں دی جائے تو اس کو پانی کی طرح نرم ملائم کر دیتا ہے، لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کپڑا جلنے کی بجائے سفید ہو گیا۔ آگے سے وہ اس کے میزبان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا نہیں کہ جو چیز نبیوں کی جسموں سے مس ہو جائے وہ اس کو آگ نہیں جلاتی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو رومال ہے، یہ جو کپڑا ہے، میں نے آپ کو پیش کیا ہے، میں ابھی آپ نے آگ میں ہم نے ڈالا، آگ سے نکالا تو یہ سفید ہو گیا، سفید کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ وہ رومال ہے کہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت فرمایا کرتے تھے، وہ کھانے کے لیے ہمیں بلایا کرتے تھے، تو اپنا رخ انور اپنے ہاتھوں کو اس سے صاف کیا کرتے تھے۔ تو ہم ضرورت جب ہمیں دھونے کی پڑتی ہے تو ہم اسے آگ میں ڈال کر صاف کر لیا کرتے۔ تو پیارے دوستوں اور عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ جو بندہ نسبت رکھے گا نبی کریم سے اور ان کی چیزوں سے نسبت رکھے گا تو وہ آگ سے بچے گا، کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی تھی میرے آقا کریم سے اس رومال کی۔ تو جب صحابہ اقاف کا کتا، یہ قرآن پاک کے اندر بیان ہے، واقعہ ہے، صحابہ اقاف کا کتا جب اس نے نسبت کی ولیوں سے تو وہ جنت میں جائے گا انسانی شکل میں۔ تو عزیزان گرامی، ہم تو اس آقا کی امتی ہیں کہ جو نبیوں کے نبی ہیں، جنہوں نے امامت فرمائی، دنیا میں جنتیں بانٹی۔ ہم غریبوں کو سینے سے، ہم جیسے غریبوں کو، گناہ گاروں کو سینے سے لگاتے، ہم ان کے امتی ہیں۔ تو بھلا جب ہم ان سے نسبت رکھیں گے، محبت رکھیں گے، تو ہمیں آگ کیوں کر جلائے گی؟ جہنم کی آگ سے بھی ہم بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام کے ذرائع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک دس میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بیان کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فی امان اللہ۔